سوال یہ کہ کیا لڑکی یا لڑکی والے لڑکے والے کی طرف نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، انہیں آفر نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ریت رواج یہی ہے کہ لڑکے والے ہمیشہ لڑکی والوں کی طرف، یا لڑکا ہی لڑکی کو آفر کرتا ہے، پرپوز کرتا ہے، اسے پرپوزل دیتا ہے نکاح کے لیے. تو کیا لڑکی کی بھی یہ کام کر سکتی ہے؟ تو اس کا شرعاً جواب یہ کہ جس طرح لڑکے کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کا پیغام دے سکتا ہے یا لڑکے والے دے سکتے ہیں، اسی طرح لڑکی بھی عاقلہ بالغہ ہو تو وہ اپنے نکاح کا پیغام دے سکتی ہے. وہ کسی کو کہہ سکتی کہ میں تم سے شادی یا نکاح کرنا چاہتی ہوں، یا لڑکی والے بھی لڑکا اگر پسند ہو، اچھا لڑکا ہو، صالح ان کی بیٹی کے لائق ہو، تو وہ پیغام دے سکتے. اس میں شرعاً کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر البتہ اس چیز کو تھوڑا سا شرم اور عار کا باعث سمجھاتا ہے، حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جہاں موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ درج ہے، وہاں نکاح کا پیغام موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے دیا تھا، اور ان کی بیٹی جو تھی وہ انہیں بلانے کے لیے گئی تھی. تو اللہ کے نبی نے، شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ نوجوان اچھا آدمی ہے اور یہ میرے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، کام آ سکتا ہے، یہ میری بیٹی کے لیے درست ہوگا. تو انہوں نے پھر خود انہیں نکاح کا پیغام دیا تھا، اور پھر وہ نکاح اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا. تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا سوال نکاح کے متعلق یہ ہے کہ کیا اگر کسی کے ساتھ نکاح کے اندر دھوکہ ہو گیا ہو، غلط بیانی کی گئی ہو، اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کی گئی ہو کہ جس سے وہ بندہ نقصان کی طرف جا رہا ہو، تو کیا وہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ کہ غلط بیانی اور دھوکے بازی سے کیا ہوا نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح کے انعقاد کے لیے متعین لڑکا اور متعین لڑکی کی رضامندی اور ان کا ایجاب و قبول ضروری ہے، اور جو دھوکہ دہی کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں. ایسی چیز سے انسان کو بچنا چاہیے کہ انسان نکاح کے اندر دھوکہ دہی والا کام جو ہے وہ کر رہا ہو. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات جبرن کسی لڑکی سے نکاح کے اوپر، نکاح نامے کے اوپر سائن کروا لی جاتے ہیں. تو کیا ایسا نکاح منعقد ہو سکتا ہے کہ جبرن اس سے نکاح کروایا گیا ہو یا جبرن اس سے سائن لیے گئے، اس کی رضامندی مرضی اس کی نہ ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نکاح بھی سرے سے نہیں ہوتا جس کے اندر جبر سے کام لیا گیا ہو، ڈرا دھمکا کے کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہو، خاندان سے نکال دینے کی دھمکی دی گئی ہو. تو ایسا نکاح جو ہے وہ نہیں ہوتا. ہاں ایک صورتحال یہ بن سکتی کہ اگر لڑکی نے نکاح کیا لیکن اس کی پسند نہیں تھی، لیکن اس نے نکاح پڑھ لیا، اس نے ایجاب و قبول کر لیا، تو ایسی صورت میں لڑکی کا نکاح ہو جائے گا، لیکن لڑکی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ عدالت میں دعویٰ دائر کر کے اپنے نکاح کو کیا ہے کہ وہ فسخ کروا سکتی ہے، اپنے خلا جو ہے وہ کر سکتی ہے. اور اگلا سوال یہ ہے کہ یہ نیوتا جو ڈالا جاتا ہے شادی کے موقع پر، اس کی شرعاً حیثیت کیا ہے؟ کیا اس کا لین دین کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر کسی علاقے، کسی شہر، کسی برادری کا یہ رواج ہو کہ وہ جب کسی ایک کے بیٹے بیٹی کی شادی اور نکاح کے موقع پر کچھ چیز جو ہے وہ گفٹ دیتے ہیں، لیکن ساتھ یہ شرط ہوگی کہ جب ہماری شادی ہوگی تو آپ بڑھا کے ضرور دیں گے، اضافہ کرنا ضروری ہے، تو ایسا نیوتا یا نیوندرا ڈالنا یہ ناجائز ہے اور یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. کیونکہ اگر بعض اوقات نہ دیں لوگ تو وہ ان سے بڑی پوچھ گچھ کرتے ہیں، ان سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو پورا ڈیٹا اور ریکارڈ رکھا ہوا تھا، اور ہم نے آپ کو اتنا ڈالا تھا اور آپ نے ہمیں نہیں ڈالا، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور لڑنے لڑانے تک اور قطع تعلقی تک بھی چلے جاتے ہیں. تو ایسا لین دین پھر کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے اضافہ کرنا چاہے، پہلے نیوتا ڈالنے والے کی کوئی ڈیمانڈ، کوئی کنڈیشن شرط نہ ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ دوسرا اپنی خوشی اور طبیب نفس کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ وہ کیا ہے، وہ طیب نفس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی رضامندی کے ساتھ دے رہا ہے، تو پھر اس کے اندر کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے. لیکن اگر شرط ڈالی جائے تو پھر وہ سود کی صورت میں اور ناجائز اضافے کی صورت میں آتا ہے. تو لہٰذا ایسا نیوتا نہ دینا چاہیے اور نہ لینا چاہیے، اور نہ ہی کبھی اس کے اوپر ڈیمانڈ کرنی چاہیے. صرف گفٹس کا تبادلہ جو ہے وہ انسان اپنی مرضی سے کر سکتا ہے.